أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين لما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین۔ سورہ زخرف آیات 49 سے 56۔ آیت نمبر 48 میں فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں یہ جانا کہ انہیں ایک سے ایک بڑھ کر نشانی دکھائی گئی اور انہیں مختلف عذابوں میں بھی پکڑا گیا تاکہ وہ رجوع کریں۔ اب جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی، عذاب آتا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے۔ اسی بات کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یا ایہا الساحر، اے ساحر۔ یاد رہے یہاں یہ ساحر تحقیر یا سوء ادب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس وقت مصر کے معاشرے میں ساحروں کی بڑی اہمیت تھی، ان کا مقام اور مرتبہ تھا۔ تو اگرچہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن آپ کے معجزوں کی وجہ سے یہ بات جانتے تھے کہ آپ کے دعا کرنے سے ان کی مشکلیں حل ہو سکتی ہیں، تو انہوں نے بھی کہا ادعو لنا، آپ دعا کریں ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس عہد کی بنا پر جو اللہ نے آپ سے کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دعا کی قبولیت کا وعدہ کر رکھا تھا، اور اس بات کو بھی قوم جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ سے دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول ہوگی۔ اننا، بلا شبہ ہم، لمہتدون، ضرور ہدایت والے ہو جائیں گے، کہ آپ اگر اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں گے، یہ مشکل مصیبت ہم سے ٹل جائے گی، تو ہم راہ ہدایت والے ہو جائیں گے۔ فلما، پس جب، کشفنا، ہم نے دور کر دیا، عنہم العذاب، ان سے عذاب کو، اذا ہم ینکثون، تب وہ اس عہد کو توڑ ڈالتے، کہ عذاب کے ٹلنے سے پہلے جو وہ عہد کر رہے تھے، عذاب ٹلنے کے بعد اسے فراموش کر دیتے، اس عہد کو توڑ دیتے۔ ونادى فرعون، اور منادی کرا دی فرعون نے، فی قومہ، اپنی قوم میں، اپنی قوم سے فرعون نے خطاب کیا، قال، کہا، یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا مجھے مصر کی بادشاہت حاصل نہیں ہے؟ کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ وہذہ الانہار، اور یہ نہریں، تجری من تحتی، جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یاد رہے کہ فرعون خدائی کا دعوے دار بھی تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ یہ نہریں بھی میرے حکم سے جاری ہیں۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو ہدایت کی طرف دعوت دے رہے تھے، جبکہ آپ کے مقابلے میں فرعون اپنی قوم کو گمراہی کی طرف بلا رہا تھا۔ اس نے مزید اپنی قوم سے کہا، ام انا خیر، یا میں بہتر ہوں، من ھذا الذی، اس شخص سے جو ہوا مہین، جو حقیر ہے، کمتر ہے، ولا یکاد یبین، اور جو کھل کر بات بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ بعین ہی وہی بات ہے جو حضور علیہ السلام کے بارے میں اہل مکہ نے بھی کہی تھی، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ قرآن مجید کو ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ تو مصر میں فرعون بھی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا تھا، حضرت موسیٰ کو حقیر جان رہا تھا کہ ایک طرف اپنی بادشاہی کا تذکرہ، اپنے محلات کا تذکرہ، مال و متاع اور اختیارات کا تذکرہ، بہتے دریاؤں پر اپنے تصرف اور انہیں اپنی ملکیت ظاہر کرنا، مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، جو پہلے ہی ایک محکوم قوم تھی، عرصہ دراز سے آل فرعون کی غلامی کر رہے تھے۔ ہوا مہین سے اس نے اس طرف اشارہ کیا، ولا یکاد یبین سے قوت بیان کی کمزوری کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور ساتھ کہا فلولا القی، پس ایسا کیوں نہ ہوا ڈال دیے جاتے علیہ اس پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، اسورتن کنگھن من ذہب سونے کے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبی ہی بنانا تھا تو پھر اس پر سونے کے کنگھن اتارے ہوتے، جاء معہ، یا آتے اس کے ساتھ، الملائکۃ فرشتے، مقترنین ساتھ ملے ہوئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتے ہوتے اور یہ فرشتے آ کر گواہی دیتے۔ بعین ہی یہی مطالبہ مشرکین مکہ نے بھی کیا کہ یا تو اللہ تعالیٰ خود آ کر بتا دیں یا پھر اللہ فرشتے کو بھیج دیں جو آ کر اس بات کی گواہی دے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ ایسا ہی اعتراض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی فرعون نے کیے تھے۔ یاد رہے کہ اس دور میں سونے کے کنگن امراء اور سلاطین اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے پہنا کرتے تھے۔ فاستخف قومہ، پس ہلکا کر دیا اس نے اپنی قوم کو، یعنی فرعون نے اپنی باتوں سے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا، تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے فَأَطَاعُوهُ، پس فرعون کی اطاعت کر لی۔ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کے بجائے، آپ کی بات ماننے کے بجائے فرعون کی قوم نے فرعون کی بات مانی۔ انہم، بلا شبہ وہ، کانوا قوما فاسقین، نافرمان قسم کی قوم تھی۔ لما، پس جب، آسفونا، انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم، پس ہم نے غرق کر دیا ان کو، اجمعین، سب کو ہی، کہ جو فرعون کی بات ماننے والے تھے، حق سے اعراض کرنے والے تھے، نتیجہ ان کا یہ نکلا کہ وہ فرعون کے ساتھ ہی سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ فجعلناہم سلفا، پس ہم نے ان کو ماضی کی داستان بنا دیا، ومثلا للآخرین، اور انہیں عبرت کا نمونہ بنا دیا دوسرے لوگوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے پورے لشکروں کو ان کے محلات، ان کے باغات، ان کی فصلوں سے نکال کر سمندر برد کر دیا، اور ان کی ساری شان و شوکت و عظمت ایک قصہ پارینہ بن گیا، تاریخ کا حصہ بن گئے، اور باقی لوگوں کے لیے انہیں عبرت بنا دیا گیا۔ ان کی داستان کو اہل مکہ کو بھی سنایا گیا، اور تا قیامت آنے والے انسان اس عبرت سے نصیحت حاصل کرتے رہیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خصوصی رحمت والا معاملہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔